موجود ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وراثت کے مسئلے پہ اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کا اتنا زیادہ شدت سے وہ بڑھا کہ آخر میں کہا یہ گیا کہ سیدہ کے ساتھ بہت زیادہ مظالم ہوئے، اور حضور کی وفات کی کچھ عرصہ بعد آپ کا انتقال۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا وہ امام تو نہیں ہے، کیونکہ عربا کے بارے میں ان کا یہ تصور ہے کہ تمام صحابہ معصوم تو نہیں کہتے وہ، لیکن ان کو عادل مانتے ہیں، معصوم نہیں ہے لیکن مغفور ہے کہ نہیں، اس معاملے میں حضرت ابوبکر کا اجتہاد صحیح تھا اور بی فاطمہ کا اجتہاد غلط تھا، اور حدیث کی روح سے جو صحیح اجتہاد کرتا ہے اس کو 2 اجر ملتا ہے، اور جس کے اجتہاد میں غلطی ہو، ہوائے نفس نہیں ہے، وہاں پر وہ کتمان حقیقت نہیں کر رہا، دیانتداری سے اس نے ایک مسئلہ کائنات معصومین میں جب شیعہ نقطۂ دیکھیں گے تو وہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، خطا کی گنجائش نہیں ہے، وہاں پر ان کو عصمت حاصل ہے خدا کے۔ اب اس کے مقابلے پہ جو بھی آئے گا اس کی کوئی بھی حیثیت کسی کے نظر میں ہو تو کسی شیعہ کو اس وجہ سے ہمارے جب بات ہوتی ہے تو ہم اس چیز کو بھی اگنور کرتے ہیں کہ بھئی اگر ایک سنی جو ہے وہ بی بی فاطمہ کو خطا پر کہے تو شیعہ اپنے عقیدے کے عینک سے دیکھ کر کہتے دیکھو کیسے۔ اسی طرح اگر کوئی شیعہ کسی صحابی پہ تنقید کرتا ہے تو سنی اپنے عینک سے دیکھ کے کہتے یہ گستاخ صحابہ اور فلاں۔ سیدہ عائشہ فاطمہ اور خلیفہ اول اور پھر اس میں خلیفہ ثانی کا جو رول نظر آتا ہے حضرت عمر کا، تو یہ تمام سنی کتابوں میں موجود ایسے آزاد خیال لوگوں کی طرف جاتے ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنیت سے آزاد خیال ہوئے ہیں یا شیعت سے، یعنی اس مسلک میں وہ لوگ تھے اور صاحبان علم و دانش تھے، میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو ان صاحبان علم و دانش نے نفس واقعے کا بھی انکار کر دیا یا کچھ نے نفس واقعے کا انکار نہیں کیا، باقی جو مظالم نہیں رہتے نسبت انہوں نے اپنا مسلک بھی چھوڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوئی 32 کتابیں ان کی چھپی ہیں تحقیق پر مشتمل، اور بہت اچھا ان کا کام ہے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا سوشل میڈیا کی برکت سے کہ میں ان تک پہنچ گیا اور ان سے رابطہ ہوا، پھر ان کے واٹس ایپ نمبر لیا تو ساتھ ساتھ، اور اس کا ترجمہ۔ یہ احمد القاطب صاحب کی گفتگو سنیں، یہ اپنے آپ کو اب شیعہ نہیں کہتے، یہ ذہن میں رکھیے، ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سابقہ شیعہ اسکالر، سابقہ شیعہ عالم ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔ احمد القاطب صاحب کیا فرما رہے ہیں کچھ؟ سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس موضوع پر میں گفتگو فی الحال نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ہماری جو زیر تصنیف کتاب ہے اس کا ایک باب اسی موضوع سے متعلق ہے، لیکن اس کی ضرورت یوں پیش آئی کہ گزشتہ دنوں ہم نے آغا سید شرف الدین موسوی صاحب کا ایک کلپ لگایا اپنے سوشل میڈیا پہ، تو اس پہ لوگوں نے بہت برا بلا کہا اور ڈالر میں بکا ہے اور ریال لے کر گیا ہے فلانا اور اس طرح سے، اور یہ کہ بھئی آغا شرف الدین کی یہ بات جو ہے وہ بالکل ہی ناقابل قبول ہے اور یہ بکواس ہے، فضول ہے، اور اس طرح سے لوگوں نے باتیں کی، اور پھر اس پر مجھے یہ لگا کہ تھوڑی سی گفتگو اس پہ ہونی چاہیے، تو اسی حوالے سے میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت، یا آپ کے ساتھ حضور کی وفات کے بعد ہونے والی جو زیادتیاں ہیں، مظالم ہیں، جن کو ہم کتابوں میں اس حوالے سے لکھی گئی کتابوں میں مظلومیت زہرا پر جو لکھی گئی کتابیں یا آپ کی سیرت پر اہل تشیع کی طرف سے خاص طور پر، تو ان میں بہت کچھ موجود ہے۔ اس میں سے 2-3 چیزیں جس کے اوپر اختلاف ہے، اس میں سے ایک کسر ضلع، یعنی کیا آپ کی پسلی پر مار کر اس کو توڑا گیا، خلیفہ ثانی کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے اس طرح کیا اپنے غلام کے ذریعے۔ دوسرا یہ کہ اسقاط جنین ہوا، یعنی ایسا مارا کہ محسن نامی بچہ آپ کے پیٹ میں تھا اور وہ اس کا سخت ہوا اور اسقاط جنین ہوا، یعنی حمل ضائع ہوا۔ اور پھر تیسری بات احراق بیت، یعنی سیدہ کائنات کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ اب اس حوالے سے جو بنیادی اور اصولی 1-2 باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ پہلی بات تو یہ کہ طالب علم کے طور پر، ایک تحقیق کے میدان میں ہونے کے دعوے دار کے طور پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات اور مسائل جو بہت متنازعہ ہوں اور جس کے ساتھ لوگوں کے جذبات اور احساسات جڑے ہوئے ہوں، اور باقی موضوعات بھی، ان پہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ انتہائی امانت داری، دیانت داری کے ساتھ تمام لوگوں کے موقف آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں سے کس کا موقف زیادہ صحیح ہے، کس کا غلط ہے، کس کا باطل ہے، کس کا جھوٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ کچھ ہم اشارے دے دیتے ہیں کتابوں کے حوالے، ویب سائٹس میں اگر کہیں ہے تو وہ، یا اگر کوئی سنجیدہ تحقیق کا طالب علم
یا متلاشی حق یا سچائی کے تلاش میں سرگردہ کوئی طالب علم اگر ان حوالوں کو مزید دیکھنا چاہے تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم خود اس میں ہمارا طریقہ یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کسی بھی مذہب، فرقہ، مسلک، مکتب کی طرف اپنا جھکاؤ رکھتے نہیں ہے، اور اگر کسی نقطہ نظر میں کہیں جھکاؤ ہو بھی تو ہم اس کو بیان نہیں کرتے کہ یہ میری تحقیق یوں ہے یا میری رائے ایسے ہے، کیونکہ بطور طالب علم ہم کیا اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کریں؟ اتنے بڑے بڑے دماء محققین، علماء، فضلاء گزرے، ابھی موجود ہیں، آئندہ آتے رہیں گے، تو ہم تو ان کے خاک پائے علماء ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم تو ان کے پاؤں کے جوتے سیدھا کرنے والے، اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس عالم، اس اسکالر، اس دانشور، اس فلسفی، اس سائنسدان، اس اسکالر کا، محقق کا تعلق کس قبیلے سے ہے، کس گروہ سے ہے، کس مکتب سے ہے، کس فرقے سے ہے، کس رجحان سے ہے، یہ ہم نہیں دیکھتے، یا معلوم تو ہوتے، ظاہر سی بات ہے، لیکن علم لیتے ہوئے ہم اس چیز کو سامنے نہیں رکھتے۔ اب سیدہ کائنات کے متعلق جو بنیادی بات شروع ہوتی ہے، ایک تو اہل تشیع اور اہل سنت کے ہاں جو متنازع فی معاملات میں سے سب سے زیادہ جھگڑے والی بات یا اختلاف والی بات، وہ تو مسئلہ امامت ہے، اور تشیع کے تمام گروہوں کو ایک طرف کر کے ہم بات کریں گے، اور تسنن کے تمام گروہوں کو، تو یہ مین ریڑھ کی ہڈی ہے۔ پھر اس کے بعد خود تشیع کے ہاں جو مختلف فرقے ہیں، ٹھیک ہے، فرق الشیعہ وغیرہ باقاعدہ کتابیں ہیں جس میں 70 سے زائد فرقوں کو شمار کیا گیا ہے، کچھ نے اس کو کم کیا، کچھ نے زیادہ کیا، لیکن بہرحال، اور ہر امام کی امامت میں سیدہ امام حسین علیہ السلام کے بعد اختلاف رہا، اور پھر اس کے اندر خود ہر فرقے کے ذیلی مکاتب بنے، خود شیعوں کی فرقوں کی میں بات کر رہا ہوں مسئلہ امامت پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اصولی اختلاف ہے تسنن اور تشیع کا۔ پھر اس کے بعد کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق پھر انسان کے جذبات سے ہو جاتے ہیں، اور وہ تاریخ کے اندر بیان، حدیث کی کتابوں میں موجود کچھ چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک ہے فدق کا معاملہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یا آپ کے وصال کے بعد سیدہ کونین نے خلیفہ اول سے حضرت ابوبکر سے مطالبہ کیا کہ وہ باغ فدق جو ہے وہ ہمیں دیا جائے، وہ ہمارا ہے۔ اس پہ پھر وہ پورا، میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا ہوں، تو پھر اس میں مزید جو کہانی کے اندر یا قصے کے اندر یا اس واقعے میں چیزیں موجود ہیں، وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، کہ وراثت کے مسئلے پہ اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کا اتنا زیادہ شدت سے وہ بڑھا کہ آخر میں کہا یہ گیا کہ سیدہ کے ساتھ بہت زیادہ مظالم ہوئے، اور حضور کی وفات کے کچھ عرصہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کو وصال ہو گیا سیدہ کائنات کا۔ اب اس مسئلے سے متعلق بات کرنے کے لیے ایک تو تشیع کا تصور امام اور معصومین کی جو لسٹ ہے اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ چہاردہ معصومین پہ اتفاق ہے عام طور پر، اور ان میں سے سیدہ کائنات ہے، ائمہ 12 ہیں، اور معصومین کی تعداد 14، اور ان میں حضور اور پھر سیدہ کائنات اس میں شامل ہے۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا وہ امام تو نہیں ہے، کیونکہ عورت نبی نہیں بن سکتی، تو امام کہاں سے بننا ہے اس نے، لیکن ان کی عصمت پر، ان کے معصوم ہونے پر، عصمت کا لفظ یہاں پر خاص شیعہ تناظروں میں استعمال کر رہا ہوں، کہ جو ان کے ہاں تصور ہے، یعنی جس طرح سنیوں کے ہاں پیغمبر کے معصوم ہونے کے حوالے سے علم و کلام میں بحث ہے، بعینہ ہی اسی طرح کی عصمت اور معصومیت ائمہ اور باقی جو معصومین ہے ان کو وہ درجہ حاصل ہے۔ تو جب سیدہ کائنات کی بات ہو، شیعہ نقطہ نظر سامنے ہو، تو ظاہر سی بات ہے سیدہ سے غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، گناہ اور یہ چیزیں تو دور کی بات ہے۔ تسنن کا نقطہ نظر سامنے رکھے تو وہاں پر صحابہ، یعنی اور صحابہ کے بارے میں ان کا یہ تصور ہے کہ تمام صحابہ معصوم تو نہیں کہتے وہ، لیکن ان کو عادل مانتے ہیں، اور اس عدالت کو، حالانکہ وہ بنیادی طور پر محدثین کی اصطلاح تھی کہ جب وہ کسی راوی کو عادل کہتے تھے تو اس کے اندر عصمت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، غلطی بھی کر سکتا ہے، مرتکب صغیرہ و کبیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب سنیوں کا یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے لیکن مغفور ہے، یعنی اگر ان سے بشری لغزشیں ہوئی ہے تو صحابہ یا صحابی ہونے کی وجہ سے وہ بخش دیے گئے ہیں، اور جو کچھ ان کے آپس میں اختلاف، یہاں تک کہ لڑائی اور جھگڑے کا تذکرہ ہے، اس وقت ہم کف لسان کرتے ہیں، یعنی ہم اس پہ زبان نہیں کھولتے، اس پہ ہم بحث نہیں کرتے۔ حالانکہ کیا کف لسان، تمام کتابوں میں، بخاری سے لے کر تاریخ کے تمام کتابوں میں، حدیث کی، تفسیر کی، سب میں موجود ہے
تو جب آپ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، بیان ہوگا، سمجھے نا، تو اس کے اندر بہرحال زبان، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں کسی صحابی کی توہین اور تنقیص کا پہلو نہیں نکالیں گے، زیادہ سے زیادہ جو ان کے ہاں کہا جائے گا وہ یہ کہ اس معاملے میں فلاں صحابی سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، تو اس معاملے میں حضرت ابوبکر سے اگر کوئی اجتہادی غلطی وہ منسوب کرے تو کچھ سنی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پر۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے متعلق کسی اجتہادی غلطی کی نسبت کرے تو اس میں بھی سنی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پر۔ تو ان کے یہاں پھر یوں دیکھا جاتا ہے کہ نہیں، اس معاملے میں حضرت ابوبکر کا اجتہاد صحیح تھا اور بیوی فاطمہ کا اجتہاد غلط تھا، اور حدیث کی روح سے جو صحیح اجتہاد کرتا ہے اس کو 2 اجر ملتا ہے، اور جس کے اجتہاد میں غلطی ہو، ہوائے نفس نہیں ہے، وہاں پر وہ کتمان حقیقت نہیں کر رہا، دیانتداری سے اس نے ایک مسئلے کو سوچا اور اس میں غلطی کی، تو سنی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ اس کو 1 اجر ملتا، اور یہ 2 اجر اور 1 اجر والی حدیث شیعہ سنی دونوں مصادر کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اہل تسنن کا یہ ہے کہ بھئی صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، ان کے اوپر ہم زبان درازی نہیں کریں گے، طعن و تشنیع سے کام نہیں لیں گے، کوئی ایسی بات آتی ہے جو ان کے اختلافات، یہاں تک کہ لڑائی اور گردن زدی سے متعلق بھی روایت، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں ہم کف لسان کر کے یہ بتا کے نکل جائیں گے کہ یہاں پر غلطی جو ہے وہ اجتہادی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھے کہ ائمہ اثنا عشر یعنی 12 امام شیعوں کے ہاں، ٹھیک ہے، اور سیدہ کائنات معصومین میں جب شیعہ نقطہ نظر دیکھیں گے تو وہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، خطا کی گنجائش نہیں ہے، وہاں پر ان کو عصمت حاصل ہے، خدا کی طرف سے تحفظ حاصل ہے، اور گناہ وغیرہ تو ان سے صادر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مقابلے پہ جو بھی آئے گا، اس کی کوئی بھی حیثیت کسی کے نظر میں ہو، تو کسی شیعہ کو اس مقابلے پہ آنے والے سے متعلق کسی بھی الفاظ اور جملوں میں اس کی تنقید کرنے پہ ان کو کوئی گلٹ نہیں ہوگا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان کو کوئی احساس گناہ نہیں ہوگا کہ بھئی اتنا بڑا خلیفہ اور اتنا بڑا فلانا ڈمکانا، چونکہ وہ امام معصوم کے مقابلے پہ آ گیا، ٹھیک۔ تو اس وجہ سے ہمارے یہاں جب بات ہوتی ہے تو ہم اس چیز کو بھی اگنور کرتے ہیں کہ بھئی اگر ایک سنی جو ہے وہ بیوی فاطمہ کو خطا پر کہے تو شیعہ اپنے عقیدے کے عینک سے دیکھ کر کہتے دیکھو یہ کیسے گستاخ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شیعہ کسی صحابی پہ تنقید کرتا ہے تو سنی اپنے عینک سے دیکھ کے کہتے یہ گستاخ صحابہ اور فلانا ہے ڈمکانا لوگ، تو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ بھئی دونوں کا عقیدہ اس حوالے سے مختلف ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو اس حوالے سے ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ باغ فدق کا معاملہ اور سیدہ عائشہ فاطمہ اور خلیفہ اول اور پھر اس میں خلیفہ ثانی کا جو رول نظر آتا ہے حضرت عمر کا، تو یہ تمام سنی کتابوں میں موجود ہے بنیادی واقعہ کہ بھئی اس طرح کا اختلاف ہوا تھا۔ یعنی اب جب بخاری میں آ گیا تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے ایک لحاظ سے کہ یعنی سب سے مستند کتاب جو اہل سنت کی ہاں مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو بخاری شریف میں ہے۔ اب اس میں ٹھیک ہے ہجوم بیت کا نہ ہو، احراق بیت کا نہ ہو، کسر ذل کا نہ ہو، پسلی توڑنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسقاط جنین کا، لیکن بنیادی واقعہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم باقی تمام کتابوں میں، تاریخ کی سب کتابوں میں موجود ہے، اسی طرح ہم شیعوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ اصول کافی جیسی کتاب بالکل اس سے خالی ہے، اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ وہاں پر ان سے جب تحقیق میں آپ جاتے ہیں تو وہ کہ بھئی وہاں کیوں نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں حضرت ایک حدیث ہے جس کے اندر سیدہ فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ شیخ کلینی نے ایک وہ روایت نقل کی ہے کہ امام جعفر سے غالباً کہ صدیقہ اور شہیدہ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں جب بیوی فاطمہ کو شہیدہ کہہ دیا تو سب بات مان لی گئی، لیکن تفصیل نہیں ہے وہاں پر۔ اور اس سے بھی حیرت کی بات ہے کہ اصول کافی میں ایک حدیث بھی حضرت فاطمہ سے نہیں ہے، یعنی زیادہ حدیثیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہیں، کچھ روایات حضور کی طرف پہنچ جاتی ہے، لیکن سیدہ کائنات سے ایک حدیث بھی مروی نہیں ہے۔ اس کی مختلف توجہات پھر وہاں کے محدثین علماء پیش کرتے ہیں، جبکہ سنی کتابوں کے بخاری وغیرہ میں بھی سیدہ فاطمہ سے احادیث ہیں، لیکن 17-18 یا بہت کم تعداد میں ہے۔ خیر، یہ ایک ضمنی بات آئی۔ تو اس میں پھر یعنی میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اصولی طور پر جہاں سے یہ مسئلہ بڑھتا ہوا پسلی ٹوٹنے اور اسقاط جنین تک یہ مسئلہ پہنچتا ہے، اس کی بنیاد جو نظر آتی ہے وہ فدق کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس بنیادی معاملے کو نہ کوئی سنی اس کا انکار کر سکتا ہے اور شیعہ تو بالکل بھی نہیں کرتا۔ اچھا، اب ہم کچھ ایسے آزاد خیال لوگوں کی طرف جاتے ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنیت سے آزاد خیال ہوئے ہیں یا شیعت سے، یعنی اس مسلک میں وہ لوگ تھے اور صاحبان علم و دانش تھے، میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو ان صاحبان علم و دانش نے نفس واقعے کا بھی انکار کر دیا، یا کچھ نے نفس واقعے کا انکار نہیں کیا، باقی جو مظالم، لڑائی اور دم، ان سب کا انہوں نے انکار کر دیا۔
ٹھیک ہے، اب ان میں سے جیسے میں نے کہا کہ تسنن کا تو تھا بھائی صحابہ کا ایک تصور. اب ہم جب اہل قرآن یا علامہ پرویز صاحب وغیرہ کی طرف بھی آتے ہیں، میں ان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بالکل روایتی اس سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. یہ لوگ حدیث کو بالکل حجیت نہیں مانتے، صرف تاریخ کی حیثیت دیتے ہو کہ تاریخ وہ ہے جس میں رتب و یابس سب کچھ ہے، یعنی جو محدث کو یا مؤرخ کو مل گیا اس نے ڈال دیا، یا اس نے اپنے ایک تحقیق کا جو معیار رکھا تھا اس کے مطابق اس نے چیزیں جمع کی، بس اس کے اندر ٹھیک ہے بہت سی باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں بہت سی غلط. اور پھر اس کے اندر ہم جب جیسے علامہ پرویز صاحب کی مقام حدیث کو دیکھ لیں، یا ان کی کتاب ہے حضرت عمر فاروق کی سیرت پر شاہکار رسالت تقریباً 600 صفحے پر مشتمل، اس کا جو آخری باب ہے وہ ہے شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا تیرے بعد، یہ غالب کے ایک شعر کا ٹکڑا ہے. تو اس میں علامہ پرویز صاحب یہ بتاتے ہیں کہ بھئی کس طرح سے یہ عجمی سازش ہے جو ہمارے ہاں تمام محدثین، تمام مفسرین، یہ بڑے بڑے لوگ آئے، اور چونکہ پرویز صاحب کا جو فہم اسلام اس سے ہٹ کے ان کا تصور اسلام ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سب کی سب سازش کے طور پر مسلمان ہو. اس کے اندر انہوں نے سنی کتابوں کا بھی ذکر کیا ہے اور شیعہ کتابوں کا بھی، کہ بھئی یہ دیکھو یہ کب کتابیں جمع ہوتی ہے، یہ کون لوگ تھے، انہوں نے کس کس قسم کی حدیثیں جمع کی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا نیریٹو بالکل الگ ہے، اور وہ بالکل یعنی اس عدالت صحابہ والے، حالانکہ وہ یہ الفاظ وغیرہ استعمال نہیں کرتے، لیکن صحابہ جن کو کہا گیا یا تاریخ میں تسلیم شدہ جو لوگ شخصیات موجود ہیں، خاص طور پر خلفائے اربعہ اور باقی، تو ان کے بارے میں ان کا بالکل یہ ہے کہ حضور کے ساتھی تھے اور انہیں دین کی خدمت کی فلاں. تو ان کے آپس میں جو لڑائی، جنگ و جدال، اور یہ جنگ نہروان تک کی جو لڑائی، اس کو پرویز اب بالکل مسترد کرتا ہو کہ قرآن کے خلاف ہے. تو یہ ان کا ایک معیار ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو بالکل منکر حدیث ہوگا اس کے نزدیک نہ بخاری کی حیثیت ہے، نہ شیخ کلینی کی الکافی کی حیثیت ہے، قرآن ہی اس کے لیے ماخذ اور مصدر ہے. باقی تاریخ یعنی دین تو وہ قرآن سے لیں گے ایسے لوگ، باقی جو تاریخ ہے یا دین کی جو کچھ جزیات ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ اگر کہیں سے احادیث یا کسی چیز میں حضور سے منسوب ہو کر مل جاتے تو فبیہا، اور اس کو بھی ہم اس طرح سے ماننے کے پابند نہیں ہے. تو ایک یہ بات بھی میں نے کہا کہ ذہن میں رکھے کہ شیعہ سنی اور ہم ایک طبقے کو جس کو ہم بالکل آزاد خیال قرار دیتے. ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑا سا چلتے ہیں. اب چونکہ موضوع میں نے یہ رکھا ہے کہ اس حوالے سے کچھ اہل تشیع کے علماء یا محققین کا موقف، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری زیر تصنیف کتاب کا پورا ایک باب ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت طویل حصہ بنے گا، اور ہو سکتا ہے اس کو الگ ہی کتاب میں لانا پڑے، کیونکہ کوشش طالب علم کی تحقیقی کام کرنے کی ہے، اور تمام جو اس حوالے سے مواد موجود ہے ان سب کو سامنے رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد تحقیق کو پیش کرنا ہے. تو اس لیے تو بہت وہ بات جو ہے لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے میں نے یہاں پر اس کو محدود یہاں رکھا. یہ تمہید کی گفتگو میں بھی بات لمبی ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں جناب محترم آغا شرف الدین موسوی بلتستانی صاحب کی طرف حفظہ اللہ تعالی. ہم نے آغا صاحب سے اتنے عرصے میں نام ہم ان کے سنتے رہے، ان سے بہت ان کے بارے میں منفی اور کچھ لوگوں سے مثبت باتیں، لیکن زیادہ منفی ملاقات کی بہت خواہش اور تمنا تھی، لیکن کبھی موقع نہیں ملا اور کبھی وہ نہیں ہوا. تو لیکن اس گزشتہ ایک سال مجھے ان سے 2-3 ملاقاتوں کا شرف حاصل ہوا. ان کا عقیدہ، مسلک یا تحقیق جو بھی ہے، اس سے مجھ سمیت کسی بھی تحقیق کے طالب علم کا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے. نہ ان کو یہ کہنا ہمارے لیے کسی کے لیے جائز ہے کہ اس پہ آغا صاحب کی تحقیق بس ختم ہے آخری، سوائے ان لوگوں کے جو بالکل تقلید کرنا چاہیں آغا صاحب کی کسی کی بھی. باقی جو تحقیق کی طلبہ ہے وہ ٹھیک ہے، ان کو وہ لگے گا کہ 100 میں سے بھئی 98% آغا صاحب کی غلط ہے اور 2% باتیں صحیح ہے، یا کسی نے اپنے تحقیق مطابق جانچ کے دیکھا کہ بھئی ہمیں تو ان کی 80 سے زائد فیصد باتیں صحیح معلوم ہوتی ہے، اور ٹھیک ہے 10% باتیں غلط ہے. تو یہ ایک آپ کا پیغام، ہم خود کیا ہے وہ نہیں. کچھ لوگوں نے ہمیں تانے بھی دیے کہ بھئی ایک بندہ بالکل گمنام ہو گیا تھا اور فلانا ہو گیا تھا، اور یہ شگری اس کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے. ایسا نہیں ہے، ہم نہ کسی کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ہماری حیثیت ہے نہ کسی کو مارنے کی. ہمیں ہر وہ شخص سے جو تھوڑا سا منفرد ہو کے، جو الگ ہو کے سوچے، اس سے زیادہ دلچسپی ہے. لیکن مین اسٹریم علماء ان سے بھی ہماری بہت خواہش ہے، ان سے ملاقات ہو، ان سے وہ گفتگو ہو. تو اگر آپ میں سے کوئی بھی، یا شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، احمدی، کوئی بھی، اور اب انشاءاللہ ہم دیگر مذاہب کے تمام لوگوں سے بھی ابھی ہم رابطے کر رہے ہیں، تو جس کا جو موقف ہم اس کی زبان سے پیش کریں گے، اور جو اس موقف پر رد کرنا چاہے گا اس کو بھی ہم، وہ گھنٹوں پر مشتمل گفتگو ہو تو ہم اس کو اپنے اس چھوٹے سے چینل پہ ہم اس کو بالکل چلائیں گے. اور میری بہت شدید تمنا اور خواہش اور آرزو ہے کہ شیعوں میں سے کوئی ایسا عالم اسکالر ملے جو آغا شرف الدین صاحب پر تنقیدی گفتگو کرے. اب ادھر ایک تو تصور ان کے ہاں یہ آ گیا بھائی بس ٹھیک ہے، بس کیا ہے، چند کتابیں انہوں نے لکھی ہے، کیا ہمیں نقصان ہے مذہب اہل بیت کو یا مذہب حقہ کو، بس ٹھیک ہے ایک بابا بزرگ ہے
ایسا نہیں ہے، بہت ان کے اثرات ہیں، یہ میرے کو ابھی اندازہ ہوا، پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا، پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا کہ بالکل گمنام ہو گیا فلاں، لیکن جو ویب سائٹس ان کی ہے اور جو کتابیں ان کی بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے لوگ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں، اب وہ دور ختم ہو گیا کہ ایک کتاب چھپے اور پتہ نہیں وہ کب ملے، اب تو سب چیزیں PDF اور اس کے اندر موجود ہے۔ تو کہنے کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی آغا صاحب کی کسی بھی بات پر، ان کی مجموعی فکر پر تنقید کرنا چاہیں تو ہم بچشم سر بالکل حاضر ہیں، بہت خوشی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اب آغا صاحب نے جو اس پہ گفتگو کی وہ میں یہ آپ سن لیجئے گا، انتہائی اختصار کے ساتھ ہے، لیکن اس کے اوپر ان کی مستقل کتاب بھی ہے، فتق وما ادراک ما الفتق، بہت ضخیم بھی نہیں ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں اس کتاب پر اور اس موضوع پر ان سے تفصیلی گفتگو کروں۔ یہ جو میں کلپ لگا رہا ہوں آپ کو، یہ بہت سے سوالات کے ساتھ ایک ضمنی سوال آ گیا تھا، تو انہوں نے اختصار سے جواب دیا، انہوں نے بالکل ہی اس کو رد کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے آغا صاحب۔ اسلام بلا جواز ہے۔ نہیں تو بی بی فاطمہ پہ ظلم کیا نا، ہاں، بی بی فاطمہ پہ ظلم کیا عمر نے۔ فاطمہ پر ہاں، کون سی ظلم؟ یہ ان کے گھر جلایا، دھمکی دی، اسقاط جنین کیا۔ ہمارا ایک کتاب ہے فتق وما ادراک ما الفتق، پڑھے ٹھیک ہے، پھر آ جائے اس مجھے میں بات سب کرو۔ پہ ہے بحث۔ ہاں ہاں، صحیح یہ کھلا جھوٹ ہے، صحیح ہاں یہ کھلا جھوٹ ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو حضرت علی، جو ایک جملہ لکھو حضرت علی ظلم کے بارے میں، خلفاء کی شکایت، ایک جملہ۔ نہیں، نہج البلاغہ وغیرہ میں نہیں، شیعہ کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ شیعہ کتابوں میں ہونا کوئی دلیل نہیں، شیعہ کتابوں میں سلیم بن نقیس مجہول آدمی ہے، اس میں غلط آدمی ہے یہ۔ صحیح ہے۔ اب ہم چلتے ہیں عرب دنیا میں۔ عرب دنیا میں بھی کچھ شیعہ اسکالر جنہوں نے تشیع کو چھوڑ دیا ان کا، اور کچھ وہ ہے جو اپنے آپ کو شیعت میں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم شیعہ ہیں بھائی، کس نے ہمیں نہیں کہا، ہم تو اسی طرح سے شیعہ ہیں جس طرح باقی اثنا عشری۔ تو اس طرح کے دو قسم کے لوگ ہیں، تو ان میں سے ایک ہے محترم جناب احمد الکاتب صاحب۔ احمد الکاتب صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی خود عراق سے ہیں، لیکن اب میرے خیال سے یہ کسی اور ملک میں ان کی رہائش ہے، ابھی عراق میں نہیں رہتے۔ ظاہر سی بات انہوں نے اپنا مسلک بھی چھوڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی کوئی 32 کتابیں ان کی چھپی ہیں تحقیق پر مشتمل، اور بہت اچھا ان کا کام ہے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا سوشل میڈیا کی برکت سے کہ میں ان تک پہنچ گیا اور ان سے رابطہ ہوا، پھر ان کے واٹس ایپ نمبر لیا، پھر ان سے میں نے 5 نشستیں میں نے کی ہے ان کے ساتھ، اور اس میں بھی یہی تجسس تھا کہ یار ایک بندہ جو بالکل ایک کنٹر شیعہ مبلغ، اور وہ کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مجھے ایسے سنی علماء سے بھی خواہش ہے جن سے میں بات کروں، جنہوں نے تسنن کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے یا ان کو شکوک و شبہات ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے کراچی میں، مفتی ہمدرد صاحب، میں نے ان سے درخواست بھی کی تھی، لیکن انہوں نے ابھی تک ہماری درخواست کو قبول نہیں کیا۔ آپ میں سے کوئی ان تک ہمارا پیغام پہنچا دے۔ اب وہ اپنے آپ کو شیعہ تو نہیں کہتے، لیکن جو سنی ہے ان کو کہتے ہیں وہ شیعہ رافضی ہو گئی ہے۔ تو پھر ان سے ہم چاہ رہے تھے کہ 1-2 نشستیں کریں ان کے جو بنیادی چیزیں، اس طرح اور بھی مطلب ہماری بہت شدید خواہش ہوتی ہے کہ یعنی خاص طور پہ ایسے لوگ جو اپنے بالکل آبائی مسلک یا مذہب یا عقیدے سے بالکل منحرف ہو گئے، تو بھئی کیا وجہ بنی، کیا تحقیق ہے، کیا ان کی ذہنی، یعنی یہ نہیں کہ میں ان کی کوئی اشکال دور کرنا ہے، یہ ہمارا کام نہیں، یہ آپ علماء کا، آپ جو مذہب اور مسلک کے مبلغین ہیں، جو مسلک کی تبلیغ کو اپنی زندگی کا جنہوں نے ہدف اول بنایا، یہ ان کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ تو خیر احمد الکاتب صاحب سے ہم نے ایک غالباً 3ری نشست تھی جس کے اندر میں نے وحدت بین المسلمین یا تقریب بین المسلم مذاہب کا جو ایک تصور ہے شیعہ سنی دونوں میں، کہ ایسے اختلافی اور اس طرح کے معاملات کو بہت اچھال کے نہیں بیان کرنا چاہیے تاکہ ہم آپس میں قریب آئیں، شیعہ سنی اور باقی فرقے بھی۔ تو میں نے اس حوالے سے میرے کچھ سوالات تھے، اور اس میں ہم نے تفصیل سے بات کی ہے، اور گزشتہ سال آغا جواد نقوی صاحب حفظ اللہ نے اپنے مدرسے میں ایک پروگرام بھی رکھا تھا کہ اتحاد امت میں اصحاب کا کردار خیر، تو اس پہ بھی ہم نے ایک تفصیلی بات کی تھی کہ بھئی وحدت امت میں ایک کردار ہی افتراق امت میں، کیونکہ جو سارا افتراق ہے وہ آپ لیتے ہی صحابہ سے کہ ادھر سے جھگڑے سے۔ خیر، تو میں نے پھر وہ ایک سوال ان سے کیا احمد الکاتب صاحب سے کہ بھئی یہ جو وحدت اتحاد کی بات ہمارے ہاں بھی کی جاتی ہے، آپ کے ہاں بھی عرب دنیا میں، اور وہ خود بھی اس کے بہت بڑے علم بردار ہے، ان کی پوری کتاب ہے بہت زبردست اس پہ، کہ شیعہ اور سنہ جو ہے یہ کیا ہے، مطلب اختلاف دینی ہے یا سیاسی۔ بہرحال ان کا ایک نقطہ نظر ہے جس سے آپ اتفاق اور اختلاف کرنا آپ طالب علم کا کام ہے۔ خیر، تو پھر احمد الکاتب صاحب سے میں نے یہ سوال، اس سوال کا جواب ایک
کا پہلا جو حصہ ہے میں وہ حذف کرتا ہوں، دوسرا حصہ میں آپ کو سناتا ہوں اور ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ میں ترجمہ بھی کروں۔ اب یہ تھوڑی سی طویل گفتگو ہے اور جب میں ترجمہ بھی ساتھ کروں گا تو شاید مزید طویل ہو جائے، لیکن ذرا سن لیجئے۔ عربی میں ہے، میری کوشش یہ تھی کہ میں یہ کر لوں کہ نیچے سب ٹائٹل دے دوں، لیکن وہ ابھی میرے پاس کوئی ٹیم یا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں اس میں ٹائم بھی زیادہ لگ رہا تھا اور مجھے ابھی اتنی مہارت نہیں ہے ٹیکنیکل یا اس طرح کی چیزوں میں، تو اب میں نے یہی سوچا کہ نہیں، وہ گفتگو ساتھ ساتھ اور اس کا ترجمہ۔ یہ احمد الکاتب صاحب کی گفتگو سنیں، یہ اپنے آپ کو اب شیعہ نہیں کہتے، یہ ذہن میں رکھیے، ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سابقہ شیعہ اسکالر، سابقہ شیعہ عالم، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔ احمد الکاتب صاحب کیا فرما رہے ہیں، کچھ میں یعنی متعلقہ حصے کا ترجمہ کروں گا جس میں ان سے میں نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت یا ان کے اوپر ہونے والے مظالم سے متعلق سوال کیا۔ پہلے سوال سن لیجئے، یہ میں بات کر رہا ہوں، یعنی طالب علم نے سوال کیے ہے، عربی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن کوشش کی، تو پھر ان کا جو جواب ہے وہ میں آپ کو، پہلے میرا سوال سن لیں۔ الآن أنا أريد أن أسألك سؤال. الوحدة بين المسلمين، يعني نحن نقول في هذه الأيام وفي من الفترة يعني لا يوجد الوحدة، نحن نريد الوحدة بين المسلمين. مثلا میں نے یہ پوچھا کہ میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اتحاد المسلمین، وحدت المسلمین سے متعلق ہم بہت سن رہے ہیں اور بہت عرصہ ہو گیا اس سے بات ہو رہی، تو میں اس حوالے سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بين السنة والشيعة، بين المعتزلة والماتريدية، بين الماتريدية، هناك اختلافات كثيرة، ولكن هنا ننظر إلى بين السنة والشيعة. یعنی پھر میں نے کہا کہ اب جیسے مسلم مختلف مکاتب، اشاعرہ، ماتریدیہ اور اثنا عشریہ، زیدیہ، افتی، سارے، تو ان کے آپس میں بڑے اختلافات ہیں، اور پھر یہ نیچے لیول کے، پھر ہم جب اوپر بہت بڑے لیول پہ دیکھتے جو شدید یا مین اختلاف، جو اصولی اختلاف ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہم شیعہ سنی کو دیکھتے ہیں، وہاں پر اختلاف ہے۔ مثلا هناك بعض الاختلافات الأصولية وبعض الأشياء التي تتعلق بالتاريخ. میں نے کہا کہ اب شیعہ سنی میں جو اختلاف ہے اس میں سے کچھ اختلاف وہ ہے جس کا تعلق اصولوں سے ہے، اور کچھ اختلاف وہ ہے جس کا تعلق تاریخی حادثات اور واقعات سے ہے۔ فكيف يمكن الوحدة بوجود هذه الأشياء؟ مثلا یعنی اب ان اختلافات کے ہوتے ہوئے کچھ اصولی اور کچھ فروعی یا تاریخ سے آنے والے کچھ حوادث، ان کے ہوتے ہوئے وحدت اور اتحاد کس طرح ممکن ہے؟ ضلع فاطمہ سلام اللہ، میں نے اس میں جو بہت زیادہ جس کا تعلق جذبات سے ہے اس کا میں نے رکھا کہ بھئی سیدہ کائنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی پسلی توڑی گئی، گھر جلایا گیا اور اسقاط جنین ہوا اور یہ سارا کچھ، تو میں نے کہا یہ میں نے پوچھا علیہا واسقاط جنینها محسن، وكذلك مثلا في احراق بيت فاطمة عليه الصلاة والسلام وفي غزو فدك، فهذه المسائل يعني تتعلق بالمشاعر الإنسانية. صحيح. مثلا يعني أنا مثلا ولدت في بيت، یعنی میں آپ کا کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کا تعلق احساسات، مشاعر اور جذبات سے ہے۔ علمی اختلاف میں تو پھر بھی بندہ کہتا ہے بھئی چونکہ اس کی دلیل ہے فلانا ڈمکانا، لیکن ایک مسئلے کا تعلق جذبات سے ہے۔ یعنی اب اس میں جیسے ضمناً یہ بات میں اپنی تشریح میں میں کچھ اہل سنت دوستوں سے جب بیٹھتا ہوں تو یہ بات آتی ہے رافضی فلاں اور یہ گالیاں دیتے ہیں صحابہ کو، تو ان سے میں کہتا ہوں یار آپ یہ سوچیں، اگر آپ کو اس بات پہ یقین ہو، یعنی آپ اس کو یقینی علم کے ذریعے یا ظن غالب کی بنیاد پر، یا آپ کے عقیدے ایمان یا آپ کی دین کی، یا اس میں بات کروں گا کہ ظلامت فاطمہ اور یہ سارے ظلم کے تمام اجزاء کے ساتھ ماننا کیا یہ ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہے نہیں، لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس نے سیدہ کائنات کی مظلومیت یا ان پہ ہونے والے مظالم کا انکار کی وہ شیعہ تو نہیں رہ سکتا۔ خیر اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار اگر آپ کو یہ بتایا جائے بچپن سے اور آپ کو اس پہ وہ بھی ہو کہ ایک شخص یعنی پیغمبر، اس کی ایک ہی بیٹی زندہ رہی اور اس بیٹی کو ان کی وفات کے فوراً بعد امت کے برگزیدہ جن کو کہا جاتا ہے بزرگ ہستیاں اور جن کا بڑا کردار رہا، انہوں نے ان کے ساتھ یہ کچھ کیا، اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے یا آپ اس کو ماننے ہو تو آپ بتائیں ان بزرگوں کے حوالے سے آپ کے دل میں کیا احساسات ہوں گے؟ کہتے ہیں بالکل، اگر جس دن ہمیں یقین ہو گیا مان لے تو ہم تو بالکل بھی ان کا احترام نہیں کریں گے۔ تو یہی بات ہے، یعنی اگر کسی شیعہ کو جب وہ اس طرح کے الفاظ کہتا، حالانکہ ان کے ہاں بھی اب مراجع نے جو اصولی خاص طور پر ان میں سے جو اتحاد اور وحدت کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں سب شتم لعن طعن، یہ مت کرو فلانا ڈمکانا، بہت سی چیزیں وہ اب
یہ بھی بڑا پن ہے بھائی، آپ جس مطلب اتنے سالوں سے آپ نے مذہب کے نام پر جو لوگوں کو اس پہ لگا کے رکھا، آپ اس سے رجوع کر رہے، چاہے ٹھیک ہے تقیہ کے طور پر کرے یا چاہے اس اتحاد کے نام پہ کر لے، جو بھی، لیکن بہت بڑا یہ کام ہے شیعہ علماء کا، یہ ماننا خامنائی، خمینی، آیت اللہ سستانی صاحب کے ایک مسئلے پہ میں نے ابھی دوبارہ بات کرنی کسی اور میں، کہ جو مسلمانوں کی تکفیر اور اہل سنت کی عبادات کی قبولیت کے حوالے سے ان کا ایک بیان ہے. خیر، تو یہ بہت بڑا وہ ہے ان کا اقدام. اسی طرح ہم شیعہ دوستوں میں بیٹھتے تو جب یہ بات کہ بھائی ان کو کتنا کوئی وہ اہل بیت سے اس طرح نہیں، تو میں ان کو طرح ایسا نہیں ہے. سنیوں کے یہاں بالکل محبت اہل بیت ان کی عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ ان کی ایمان کا حصہ ہے، ان کے عقیدے کا حصہ ہے. ہاں، اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑھا کے چیزیں آئی ہے اس کو ہم نہیں مانتے. باقی فدق کا اور اس طرح کا ہوا تھا، وہ اختلاف تھا، فلانا تھا، ڈمکانا تھا، وہ ایک اجتہاد کی غلطی تھی، وہ یعنی وہ اندر سے جس دن ان کو یقین آ گیا کہ بھائی یہ سب کچھ ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، بی فاطمہ کو مارا گیا ہے، زخمی کیا گیا ہے، جنین کا اسقاط ہوا ہے، گھر جلایا گیا ہے اور ہجوم کیا گیا، ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا، جس دن ان کو بھی اس بات پہ یقین آ گیا، تو میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی شخص پھر اپنی سنیت پہ رہے کہ نہیں، یہ مانتے ہوئے بھی وہ ابو حضرت ابوبکر حضرت عمر کے لیے کوئی نرم پہلو اپنے دل میں پیدا کریں. اس وقت ان کو چونکہ یہ بتایا گیا یا ان کا اس پہ یقین ہے کہ بھئی یہ اجتہاد کا ایک مسئلہ تھا، سیدہ کائنات اس میں اجتہادی طور پر ان کا نقطہ نظر درست نہیں تھا، تو ہم نہیں. تو میں اس سے اس کو کہتا ہوں یہ جذبات سے اس کا تعلق ہے. علم سے متعلق جو سوالات ہیں یا مسائل، اس میں پھر بھی گنجائش ہوتی ہے اختلاف کی، قبولیت کی، برداشت کی. یعنی نفس امامت پہ اگر علمی بات کی جائے، شیعہ علمی دلائل دیں اور سنی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا نا. لیکن اس کی تفصیلات میں جا کے پھر اس میں جا کے وہ یہ کہے کہ یہ غاصب تھے اور یہ بد کردار تھے، ظالم تھے، فلانا، ارتداد تک کا کوئی اگر حکم لگ جائے، پھر وہ جذبات کا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ پھر علمی مسئلہ نہیں رہتا. یعنی اعتقاد کے اندر خاص طور پر یہ فروعات میں محض علمی بحث ہو تو وہاں پر پھر دنگا فساد کا امکان نہیں ہوتا، یہ بہت کم ہوتا ہے. لیکن جن مسائل کا تعلق جذبات اور احساسات سے، وہاں پر ایسا نہیں رہتا. تو اس لیے میں نے یہ سوال خاص طور پر پوچھا. شيعي اثنا عشري وسمعت من طفولتي ان عمر هو كان قاتل وهذا وهكذا وفي الجانب الثاني. تو میں نے کہا جس مثال کے طور میں یا کوئی بھی انسان وہ ایک شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے اور اس کو بچپن سے بتایا گیا کہ بھئی سیدہ کائنات کے ساتھ عمر نام کے ایک شخص نے یہ کیا، تو آپ بتائیں اس کی کیا ذہنیت ہوگی. اسی طرح هو سني، هو ولد في بيت اهل في سني، هو سمع ان عمر كان الله يعني دعا رسول السلام اللهم أيد الاسلام بعمر وكذلك ونشر الاسلام، فكيف يمكن اب ایک طرح میں نے کہا دوسرا ایک سنی لڑکا ہے، بچہ ہے، جس نے یعنی آدمی ہے جس کی پرورش، بچپنا، تربیت سب سنی گھرانے میں ہوئی، ایک سنی ماحول میں، اور اس کو یہ بتایا کہ عمر جیسا بندہ انسانی تاریخ میں نہیں آیا، یا مذہب اسلامی تاریخ میں کوئی نہیں آیا، اور اللہم اید الاسلام عمر ابن الخطاب، وہ حدیث ہے کہ حضور نے دعا کی کہ آپ اس کو ٹھیک مانتے نہیں، آپ کے اوپر ہے کہ اللہ اسلام کو تقویت پہنچا عمر کے اسلام سے یا ابو جہل، یعنی ان میں سے ایک کو مسلمان کر دے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مراد رسول تھے. میں نے کہا ایک طرف یہ کہ بھئی حضور کی دعا سے وہ آئے اور انہوں نے اسلام کی یہ خدمت کی. تو میں نے کہا کہ اب ایک سنی بچہ ہے جس کو بچپن سے اس شخص کے بارے میں یہ بتایا گیا، اس کے مقابلے پہ ایک شیعہ بچہ جس کو وہ بتایا گیا. وحدة يعني بوجود هذه المسائل. عفوا انا قد طولت. میں نے کہا آپ دیکھیں ان مسائل کے ہوتے ہوئے کس طرح ممکن ہے وہ. اچھا، چونکہ میرا سوال تھوڑا لمبا تھا، یعنی وحدت اور فنا، تو اس پہ جو ہمارے محترم جناب احمد الکاتب صاحب نے میرے سوال کے پہلے حصے کا تفصیل سے جواب دیا ہے. میں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ اس لیے سناؤں گا کیونکہ وہ کنیکٹ کرتا ہے اگلے علامت زہرا پہ. ٹھیک ہے، تو اب احمد الکاتب صاحب نے کیا جواب دیا یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور کوشش کروں گا ساتھ ساتھ میں ترجمہ بھی کروں. لا بالعكس، سؤالك لطيف جدا، وانا اريد اجيب لك كتاب عندي هذا. احد الاخوه اقترح الخلاف التاريخي، القصص التاريخيه. اب میں نے یہاں پر کچھ بات ان کی کاٹی جس میں انہوں نے میں نے ان سے کہا تھا میں معذرت چاہتا ہوں میرا سوال لمبا ہو گیا، تو کہتے ہیں نہیں سوال لمبا نہیں، وہ بہت باریک اور بہت اہم سوال ہے. پھر انہوں نے اپنے اس کتاب کو اپنے شیلف سے نکالا ہے جس کے اندر انہوں نے اس مسئلے کا ذکر کیا. اب اس کا تو کہہ رہے ہیں کہ اختلاف کیا ہے. الذين قالوا بنظريه الامامه والنص الصريح على الامام علي مثلا، قالوا طيب كيف الامام علي يعني قرأوا التاريخ وشافوا التاريخ يتناقض مع هذه النظريه. وہ کہہ رہے کہ جو شیعوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ امامت جو ہے وہ نص سے ثابت ہوتی ہے، یعنی خدا نے
صریح الفاظ میں یہ رسول کے ذریعے صراحت سے بتا دیا بھائی پیغمبر کے بعد یہ اس کے خلفاء یا نائبین ہوں گے یہ لوگ دین کو، اور وہ ان کے ہاں تعداد اثنا عشریوں کے ہاں 12 ہیں، باقیوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو وہ یہ کہہ رہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نظر امامت کا اور نص صریح کا حضرت امام علی علیہ السلام کی امامت وغیرہ پر، تو کہتے ہیں جن لوگوں نے تاریخ کو اچھی طرح سے پڑھا ہے اور تاریخ کو اچھی طرح سے کھنگالا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ تاریخ میں موجود کچھ چیزوں سے ٹکراتا ہے۔ یہ عقیدہ کیسے؟ وہ یہ بتاتے کہ امام علی اور اہل بیت جو ہے وہ ان میں سے کسی نے عصمت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے اس کا دعویٰ کیا کہ ہم پہ کوئی نص ہے، یہ ان کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام علی نے حضرت ابوبکر اور عمر اور عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ الامام علي واهل البيت كلهم لم يدعوا العصمه ولم يدعوا النص عليهم، والامام علي هو ذهب وبايع ابا بكر وعمر وعثمان، ٹھیک، یعنی یہ کہہ رہے تاریخ سے یہ عقیدہ کس طرح سے ٹکراتا ہے کہ حضرت علی نے بیعت کی ان تینوں خلفاء کی، تو اگر نص تھا ان کے اوپر، نص صریح تھا، خدا کی طرف سے متعین تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فكيف يكون منصوصا عليه من الله وهو يعني يبايع الآخرين ويقبل بهم؟ الإمام الحسن بعد أكثر من ذلك، الإمام الحسن أصبح خليفة وبايعه المسلمون 6 أشهر۔ وہ کہہ رہے کہ یعنی کس طرح سے وہ منصوص ہیں مولا کائنات حضرت علی اور باقی، اور اس حال میں کہ وہ خود حضرت علی دوسروں کے ہاتھ نصر بیعت کر رہے ہیں بلکہ ان کو قبول کر رہے ہیں، ان کو قبولیت ملی حضرت علی کی طرف سے، حضرت علی ان کو قبول کیا۔ وہ کہتے ہیں امام حسن کو آپ دیکھ لیں حضرت علی کی بات، ٹھیک ہے، وہ امام حسن خلیفہ بنے اور مسلمانوں نے ان کے ہاتھ بیعت کی، 6 مہینے تک حضرت حسن خلیفہ رہے۔ ثم تنازل عن الحكم والخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان، پھر وہ اور انہوں نے حکمرانی چھوڑ دی اور حکومت کس کے حوالے کر دی؟ حضرت حسن نے معاویہ بن ابو سفیان کے۔ كيف يكون الخلافة يعني من الله وبالنص عليه من الله وهذا يتنازل عن الخلافة لخصم أبيه؟ یعنی وہ کہتے ہیں اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ خلافت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو، اس پہ نص بھی ہو اللہ کی طرف سے، اور پھر وہ اس ملی ہوئی خلافت یا اس اقتدار کو چھوڑ دیتا ہے اور اس شخص کے حق میں دستبردار ہوتے امام حسن جو ان کے والد ہیں حضرت علی کے مد مقابل تھے، یعنی امیر معاویہ امیر شام۔ بالنسبة للإمام علي قالوا يعني هنا وقف الإماميون لأن نظريتهم قد تسقط وتتهاوى. كيف يكون الإمام علي معين من قبل الله والنبي جعله خليفة وهو يتنازل ويبايع الآخرين الذين بين قوسين اغتصبوا الخلافة منه؟ اب وہ یہ کہہ رہے کہ اب مسئلہ یہ ہوا جو امام علی علیہ السلام سے متعلق اہل تشیع، یعنی جو یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ خدا کی طرف سے متعین تھے، اور دوسری طرف تاریخ میں یہ کچھ چیزیں، تو کہتے ہیں یہ چیزیں آپس میں ٹکراتی ہے، اور تاریخ سے جو کچھ ثابت ہے کہ حضرت علی نے کو بیعت کی، ان کو قبول کر لیا، باوجود اس کے کہ بقول آپ کے ان کو خدا نے خلیفہ بنایا تھا، حضرت علی کو متعین تھے، خدا کی طرف سے منصوص تھے، اور اس کے بعد وہ نہ صرف اس اپنے خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کے ہاتھ بیعت بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بین القوسین، یعنی کہ بریکٹ میں، یعنی یوں جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان خلفاء نے خلافت کو غصب کیا، چھینا حضرت علی علیہ السلام سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ، یعنی اگر تاریخ کے اس نیریٹو کو مانا لیا جائے تو تشیع کا جو تصور ہے عقیدہ یا نظریہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نعم. فيقولون لا هو لم يبايع طبعا انما بايع كرها. اب یہاں سے اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس لیے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت علی نے بیعت تو کی لیکن وہ بجبر و اکراہ ان سے بیعت لی گئی، انہوں نے خوشی سے اور رضامندی سے حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تاریخ ہے ایک طرف آپ کا عقیدہ ہے، تو کہتے ہیں یہ عقیدہ تاریخ سے ٹکرا رہا ہے، اب اس سے حل کیسے نکالے بھائی؟ اب اس پہ بہت بحث ہے ہمارے یہاں، سنیوں کے ہاں بھی شیعوں کے ہاں بھی، حضرت علی نے کیسے، اب اس کے شیعہ کے مختلف بیانات، ان میں سے کچھ نے تو بالکل انکار کیا کہ بھائی بیعت کی نہیں، حضرت علی بس وہاں سے نکل گئے تھے اور وہ 20-25 سال اس علاقہ ہی چھوڑ دیا تھا، کچھ کہتے نہیں اس پورے دور میں کسی جنگ میں حصہ نہیں، اس کے اپنی سنی اپنی توجیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے کہ اچھا جو باقی جو مانتے ہیں کہ حضرت علی نے بیعت کی، نہ صرف حضرت علی بلکہ شیعوں کی معتبر کتابوں باقی ائمہ سے متعلق بھی ہے کہ انہوں نے حکمرانوں کے ہاتھوں پر بیعت کی، تو اس کا پھر شیعہ موقف یہ ہے جمہور کا کہ بھئی یہ زبردستی کی بیعت تھی، یا حضرت علی نے چونکہ اتحاد المسلمین کا وہ تھا ان کو، تو اس لیے انہوں نے اپنے حق کے لیے کوئی تلوار نہیں اٹھائی یا کوئی تحریک برپا نہیں کی۔ اب یہاں سے وہ بات شروع کرتے ہیں سیدہ کائنات سے متعلق، وہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے کیا بنایا کہ بیعت انہوں نے خوشی سے نہیں کی، زبردستی ان سے بیعت لی گئی، اور پھر جمعوا على بيته وعصروا الباب وقتلوه.
وكسروا الزهراء وأسقطوا جنينها. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں سے شیعوں نے کہا بھئی اتنا ان پہ ظلم کیا گیا یا اتنا ان کے اوپر جبر کیا گیا حضرت علی کے اوپر کہ لوگوں نے حضرت فاطمہ یعنی حضرت علی کے گھر پر حملہ کیا، دروازے کو انہوں نے جلا دیا اور قتل لڑائی شروع کر دی، اور حضرت زہرا علیہ السلام کی پسلی انہوں نے توڑ دی لوگوں نے، وہ اسقطوا جنینہا، اور ان کا جو حمل ہے اس کو ضائع. وہ کہتے ہیں یہ شیعہ نیریٹو اس طرح سے آ رہا ہے. پھر خود کیا کہہ رہے ہیں اس واقعے پر؟ هذه رواية مو صحيحة أسطورية. یہ کہتے ہیں یہ روایت بالکل صحیح نہیں، اسطوری ہے. اب اسطور کا مطلب ہوتا ہے کہانی بھی اور متھ بھی، یعنی متھ یعنی تخیل، خارج میں وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہم جس کو ہم دیومالائیت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیومالائی کہانی ہے یہ. وأنا كتبت عنها في نفس الكتاب هذا. اب وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی جو کتاب جو شیعہ سنی اختلاف دین ایک ہے، جو اختلاف وہ سیاسی جو عربی میں کہتے ہیں، میں نے اس کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے. یعنی کتاب وحدت الدین و خلاف السیاسہ جو ان کی کتاب ہے. وحدة الدين خلاف السياسة والسياسة. قلت أن هذه أسطورة وتطورت عبر الزمن. اب اس کتاب میں وہ کہتے ہیں میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک اسطورہ ہے، یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک تخیل کی بنیاد پر گڑا ہوا ایک افسانہ ہے. چلو اسطورہ کا اچھا ترجمہ اردو میں افسانہ بھی ہے، ٹھیک ہے، متھ ہے، دیومالا ہے یہ. اور وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ تطورت عبر الزمان، ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کہانی میں ارتقاء ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے. كلمة يقال أنها نسبت إلى عمر بعد 200 سنة، بعد 200 في القرن الثالث الهجري. اب وہ کہہ رہے کہ یہ 200 سال کے بعد یہ کہانی آتی ہے. ٹھیک ہے، ایک بات کہی گئی کہ فدق ہوا اور اس کے ساتھ ہجوم بیت اور کسر ذل اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ 200 سال کے بعد ایک بات کہی گئی اور پھر اس کے اندر یہ اضافہ ہوتا ہے. اور روایت کی کیا حیثیت ہے وہ کہتے ہیں اس کی؟ واحد كتب عن واحد أن عمر قال كذا وكذا. وہ کہتے ہیں بس ایک شخص سے دوسرے، یعنی خبر احاد، یعنی وہ کہتے ہیں کچھ شیعہ اہل علم نے اس کا دعویٰ کیا، بلکہ کتابیں بھی لکھی کہ یہ متواتر ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ایک شخص سے دوسری شخص پیغمبر اور اس واقعے کے ہونے کے 200-300 سال بعد کہتے ہیں ایک فرد سے دوسرے فرد نے ایک واقعے کو لیا، ایک شخص نے دوسرے سے، اور اتنے سال میں یعنی 200 سال تقریباً یا 3 صدی ہجری میں. اور اس میں یہ کہا گیا کہ عمر ایسا تھا اور اس نے ایسا کیا، اور وہ سیدہ کائنات کو اس نے دھمکایا حضرت عمر نے. تو یہ کیا کہہ رہے ہمال کاتب صاحب؟ قال هدد الزهراء وهذا مو صحيح اساسا. ثم کہتے ہیں بنیادی طور پر یہ بات درست نہیں ہے، یہ ان کی تحقیق ہے، ان کا نقطہ نظر ہے. في القرن الثالث والقرن الرابع تطورت الى ان ظهرت في كتاب اسمه سليم بن قيس الهلالي، ظهر في القرن الرابع الهجري. اور کیا یہ بات چلتی رہی ایک راوی سے دوسری راوی، ایک شخص سے، یہاں تک کہ یہ واقعہ آتا ہے سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب. اچھا یہ اہل تشیع کہ ہم بہت اس کتاب کی اہمیت ہے. اصول اربع میاں کا ایک تصور ہے کہ امام جعفر صادق 400 اصل، 400 کتابیں، 400 صحیفے، 400 کتابچے موجود تھے، اور پھر وہ محدثین نے اپنے کتابوں میں، اور اس میں ان اصول اربع میاں میں سے یہ سلیم بن اچھا کچھ محققین شیعہ بالکل اس کتاب کو رد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ پورے کام ہے، وہ پھر کبھی جب ٹائم آئے گا تو ہم اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے. وهو كتاب مختلق لشخص مجهول. اب وہ کہتے ہیں کہ 4 صدی ہجری کا بندہ، وہ کتاب بھی مختلق ہے، یعنی بنائی ہوئی کتاب ہے. لشخص مجہول مختلق، وہ بندہ جس کے نام پہ منسوب ہے وہ مجہول ہے اور گڑا ہوا شخص ہے، اور اس کا کوئی ذکر، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. لا اساس له. ذكروا في هذه القصه بالتفصيل واساسا صارت مشكله عند الناس. وہ کہتا اب یہ ہے بنیادی طور پر جس کتاب کی یا جس شخص کی کوئی حیثیت اہمیت یا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حیثیت اہمیت سے زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہے، اس کتاب کے اندر یہ قصہ تفصیل سے آ گیا ہے، اور پھر لوگوں کے ہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوا. يبكون ويعني يلعنون قاتل الزهراء وكسر ضلعها وما شابه، يتحدثون عن هذه الامور. کتاب پھر لوگ جو ہے اس کے بعد سیدہ کائنات کی مظلومیات یا ان کے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کر کے رونا دھونا کرتے ہیں، قاتل زہرا پر لعنت کرتے ہیں لوگ، اور جنہوں نے سیدہ حضرت فاطمہ کی پسلی توڑی اس پہ لوگ لعنت کرتے ہیں، اور اس طرح کی باقی چیزیں. هذه اساطير نتجت عن فرضيه الامامه الالهيه. اب وہ کہہ رہے کہ یہ جو اساطیر ہیں، یہ جو افسانے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں سامنے آئے؟ وہ یہ کہتے ہیں ان افسانوں کی یہ افسانے پختہ ہوتے گئے، اور اس کے پیچھے تصور وہ تھا کہ امامت جو ہے وہ الہی منصب ہے، خدا کی طرف سے امام کا متعین ہونا. وہ کہتا اب انہوں نے
یہ نظریہ بنا لیا شیعوں نے. اب اس کے بعد حضرت علی کے پورا وہ ملتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی مخالفت نہیں کی، لڑائی نہیں کی، بیعت کر لی، قبولیت کر لی. وہ کہتا اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس واقعے کو گھڑا گیا اور اس واقعے کے اندر پختگی آتی گئی تاکہ وہ نظر امامت جو ہے وہ اس کو مضبوط کیا جائے. کہ اتنا جبر، اتنا ظلم اور اتنی بربریت تھی کہ سیدہ کے ساتھ یہ ہوا، تو حضرت علی بیچارے اکیلے یا چند اصحاب ان کے ساتھ وہ کیا کر سکتے تھے، انہوں نے قبول کر لیا. يعني لأنهم قالوا بهاي نظرية حتى يركعوا النظرية ويمشوها، قالوا أنه لا تمت العملية بالإكراه وبالهجوم والعدوان وما شابه. وہ کہتے ہیں تشیع نے یہ کہانی گڑھ لیا، یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ جو سب کچھ ہوا، ٹھیک ہے، اتنا جبر اور اتنا اکراہ تھا اور گھر پہ حملہ اور یہ سب کچھ ہوا، تو اب کیا کرے؟ پھر حضرت علی نے یہی کرنا تھا. طبعا نحن إذا نبحث هذه القضايا تاريخيا وعلميا سوف نكتشف أنها أسطورية. وہ کہتے ہیں جب ہم واقعے کو دیکھتے ہیں، تاریخی واقعات کو ایک علمی اور تحقیقی انداز سے، تو ہمیں اس بات کا ہم پر انکشاف ہوتا ہے کہ یہ محض ایک افسانہ ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، واقعتاً اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. اچھا، اب اس کے اوپر طالب علم میں نے ایک سوال کیا، لا أساس لها من الواقع. هل يوجد أحد من علماء الشيعة الاثنا عشرية في هذا الزمان ينكر هذه يعني أشياء؟ نعم. اب میں نے پوچھا کہ اچھا جی آپ نے تو اتنا بڑے دعوے سے سب کچھ کہہ دیا، تو کیا آج کے دور میں شیعہ علماء میں کوئی اس طرح سے اہل علم موجود ہیں، علماء موجود ہیں جنہوں نے اس طرح کی چیزوں کا انکار کیا، نفس سے فدق کا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے جو مظالم زیادتیاں ہوئی اور یہ سارا کچھ، اس کا کسی نے انکار کیا ہو آپ کے علاوہ، یعنی موجودہ دنیا میں جو شیعہ اہل علم یا علماء موجود ہو، تم سے کوئی ایسا ہے؟ تو اس کا جواب وہ دے رہا. اچھا، اس سے میں ذرا آگے چل کے تفصیل سے بتاؤں گا. پہلے آپ احمد القاطب صاحب کو سن لیں. كثير ما علماء وہ کہتے ہیں بہت بھائی بہت. اچھا، اب اس بہت کہنے کا احمد القاطب صاحب نے ایک دو مثالیں دی ہیں. مثال کے طور پر يذكرون منهم السيد محمد حسين فضل الله مثلا رحمة الله عليه. اب وہ کہتے ہیں کہ سید حسین فضل اللہ، اچھا وہ بیچارے بہت متنازع ہو گئے اس بات پہ، انہوں نے اس پہ کچھ سوالات اٹھائے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے نزدیک یہ ثابت نہیں. میں آگے ابھی الگ سے بتاؤں گا سید حسین فضل اللہ، ان کے شاگرد یاسر العودہ اور کچھ اور لوگوں کا. اس کے اوپر بڑی کتابیں لکھی گئی ہے. یاسر اپنا سید حسین فضل اللہ کی رات میں، سید حسین فضل اللہ کا بہت بڑا مقام تھا، وہ مرجع تقلید تھے اپنے دور میں، اور حزب اللہ کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا. ان کی تفسیر من وحی القرآن 25 جلدوں میں ہے. اس کے علاوہ ان کی بہت علمی فکری کتابیں موجود ہیں، اور وہ وحدت اور اتحاد المسلمین کے بہت بڑے داعی تھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کی مثال دی کہ سید حسین فضل اللہ کو دیکھ لو. توفى قبل حوالي 10 سنوات 15 سنة وكان يشكك فيها. وطبعا الجو وہ کہتے ہیں کہ امام یعنی سید حسین فضل اللہ صاحب وہ اس کے اندر شک کرتے تھے کہ یہ سارا کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، جس طرح بیان کیا گیا ایسا نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ اس وقت حالات ایسے تھے، یعنی اتنا یعنی آپ ایک بندہ لبنان میں ہے، وہاں پر شیعہ بہت ہیں اور اس کے ساتھ شدید ترین قسم کی شیعہ بھی ہے، تو وہاں پر ایک بندہ وہ کس طرح سے اس جو عام میں بات کرے. العام في بعض الأوقات لا يسمح كثير من الناس، یعنی وہ اس میں بہت سے لوگوں کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ بات کریں. ہم بھی جانتے ہیں ایسے بہت سے لوگ یہاں پر پاکستان میں بھی ہیں، ہر مسلک میں، نہیں وہ اپنے مسلک کسی چیز کو غلط بھی سمجھ رہے تو بیچارے ڈر کے مارے، یا ان کو کہتے ہیں ہمارے بس ایک تعلق بنا ہوا تو ہم کس طرح. وہ کہتے ہیں اس ماحول کی وجہ سے اس طرح کی کھل کے بات نہیں ہوتی، لیکن بہرحال بہت سے لوگ نہیں مانتے. آگے انہوں نے ایک اور بہت بڑا نام لیا، میں ان کے بھی بتاؤں گا آگے. حتى السيد الخوئي ينقل عنه وكاتب في كتاب أن أبو بكر وعمر كانوا يحبان الزهراء، لم يكونا ناصبيين، ما كانوا أعداء الزهراء. هذا كتابه. اب وہ کہتے ہیں کہ سید خوئی یعنی تشیع کی دنیا میں، جدید تشیع میں آیت اللہ العظمیٰ خوئی کا جو مقام اور مرتبہ ہے، شیعہ اثنا عشری اصولی، اور اصولیوں میں سے جو ایک طبقہ جو ان کے خلاف ہے فقہی اور کچھ اختلاف ہے، ٹھیک، لیکن جمہور شیعوں کے ہاں آیت اللہ خوئی بہت بڑا نام ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ آیت اللہ خوئی جنہوں نے ایک کتاب میں، یہ میں آگے بتاؤں گا، یہ بتایا کہ ابوبکر عمر جو ہے وہ سیدہ فاطمہ سے ان کو محبت تھی اور وہ ناصبی نہیں تھے. اس پہ تفصیل سے بھی بتانے والوں آگے جا کے جب ان کی گفتگو ختم ہو جائے گی. اور وہ فاطمہ الزہرا کے دشمن نہیں تھے. کون؟ ابوبکر عمر. سید خوئی کا حوالہ دے رہے سید القاطب صاحب. دوسرا شخص حسین فضل اللہ کا نام لے لیا انہوں نے، سید خوئی کا. كثير علماء يشككون في هاي القصص، يعني لا يمكن. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے علماء اس واقعے کے اس تفصیلات میں شک کرتے ہیں، یعنی خود شیعہ علماء بہت سارے ایسے ہیں جو اس واقعے میں شک کرتے ہیں. اس پہ پھر طالب علم نے میں نے ایک اور سوال کیا.
يعني. والشيخ ياسر عودة أيضا هو ينكر هذه الأشياء. تو میں نے کہا یاسر العودہ جو کہ آیت اللہ العظمیٰ سید حسین فضل اللہ کے شاگرد بھی ہیں اور ان کی لیگیسی کو آگے لے کے جانے والے بھی ہے، ابھی حیات ہے، تو میں نے کہا وہ بھی تو اس میں آتے ہیں نا، انہوں نے بھی تو انکار کیا۔ اچھا اب یہ میں نے یاسر عودہ کا نام لیا، تو اب میں آگے جملہ سنا رہا ہوں۔ تو یہ احمد الکاتب صاحب نے سمجھا کہ میں یاسر الحبیب کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ لا هذا أجيب اسمه أمامي أرجوك. شخص يعني خارج التاريخ وخارج الزمن. وہ کہہ رہے بھائی معاف کرو مجھے، میرے سامنے یاسر الحبیب کا نام مت لو، مجھے یہ شخص پسند نہیں ہے، میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ میرے سامنے ان کا نام نہیں لیں گے، اس کا نہ تاریخ سے واقع ہے نہ وہ کوئی اس کی علمی منہج ہے، میرے سامنے اس کا نام مت لو۔ اب یہ احمد الکاتب صاحب کو سننے میں غلطی، پھر ان کو ایک دم خیال ہوا اوہ جب میں بھی پریشان ہوا، میں نے کہا احمد الکاتب جس منہج پہ ہیں یا جو وہ باتیں کرتے اس میں تو ان کے لیے یاسر العودہ تو بہت قیمتی شخص ہے، تو ان کو کیسے ایک دم، تو میں بھی پریشان ہوا تھا یہ سن کے نا، تو اس پہ ایک دم ان کو خیال ہوا اوہ میں نے نام یاسر الحبیب کا نہیں یاسر العودہ کے لیا، تو انہوں نے کہا شكرا. لا عفوا أنت تتحدث عن ياسر عودة. ياسر عودة هو في لبنان، هو تلميذ. نعم عفوا معذرة أنا اشتبهت بشخص آخر. نعم هو ياسر الحبيب. تو میں نے کہا، تو انہوں نے کہا وہ سوری آپ میرے خیال سے یاسر عودہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ حسین فضل اللہ کی شاگرد، میں نے کہا جی ان کی، تو انہوں نے کہا عفوا معذرتاً سوری معذرت، کہتے ہیں میں اس دوسرے شخص کے ساتھ اشتباہ ہو گیا، وہ دوسرے شخص کا نام بھی لینا نہیں گوارا کر رہے محترم یاسر اپنا یاسر کہہ رہا ہوں احمد الکاتب صاحب، یاسر الحبیب کے بھی میں آگے کچھ سنانے لگا ہوں آپ کو تھوڑی دیر بعد۔ نعم ليس هو رجل نعم هذا هو يعني نعم ياسر عودة رجل محترم ورجل باحث ومحقق ومن تلاميذ السيد فضل الله. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہاں نہیں یاسر عودہ، انہوں نے کہا کہ وہ ایک بہت قابل احترام شخص ہے، ایک باحث اور محقق ہے، ایک ریسرچر ہیں اور سید فضل اللہ کے شاگردوں میں سے ہے، تو انہوں نے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ میں طالب علم کن کی بات کر رہا تھا۔ اب اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ پوچھا وأيضا ينكر هذه القضايا. تو میں نے کہا کیا وہ بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ کسر ذل سیدہ فاطمہ کے اوپر مظالم اور اس طرح؟ تو احمد الکاتب نے کہا لا يعني أي واحد يقرأها بصورة علمية ويشوف متى تطورت وكيف ظهرت وفي أي كتاب وفي أي زمن سوف يكتشف أن هذه أسطورة. تو احمد الکاتب جی وہ بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں اس کو تو چھوڑ دے، جو شخص بھی علمی انداز سے اس کو پڑھے گا، اس قصے کو ریسرچر کے طور پر، تحقیق کے طور پر، محقق کے طور پر، اور وہ یہ مشاہدہ کرے گا اس اپنی تحقیق کے دوران کہ کیسے واقعہ پیش یہ کس طرح سے یہ کہانی آئی اور کس طرح اس کہانی میں ارتقاء ہوا، بڑھوتری ہوتی گئی، اور ایک کتاب کے اندر یعنی اور کس کتاب میں پہلی بار یہ واقعہ آیا ہے، یہ پورا مظالم کا، فدق کا نفس فدق کا نہیں، وہ میں ابھی پوچھنے والا ہوں ان سے، کہتے ہیں یہ جو سارے مظلومیت زہرا یا سیدہ فاطمہ پر جو مظالم کی پوری داستان ہے، وہ کہتے ہیں یہ کب وجود میں آیا، کس کتاب میں آیا، کس ٹائم پہ آیا، تو وہ کہتے ہیں ہر اس محقق کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک اسطورہ ہے، یہ ایک افسانہ ہے۔ اچھا اب اس کے بعد میں نے ایک سوال پوچھا، انہوں نے کہا بھائی یہ کتاب سلیم میں پہلی بار یہ آئے سارا کچھ، انہوں نے پوچھا کہ هل لا توجد هذه القصص في كتاب مؤطا امام مالك؟ يعني هو كان قريب من زمن النبي صحابه مؤطا. نعم أي قصة تقصد؟ يعني زرع كسر لا توجد إمام. اچھا میں نے کہا کہ اب جو ہمارے ہاں جو ایک ابھی تک جو موجود کتاب ہے احادیث کی کتابوں میں سے، ان میں سے جو پہلی کتاب اور جو مدینے میں بیٹھ کر اس کو مرتب کیا گیا اہل سنت کے ایک بہت بڑے امام مالک کی موطا امام مالک، اچھا اس میں دیکھیں اہل تسنن کے ہاں بھی اس کو صحاح ستہ میں شامل نہیں کیا گیا، جبکہ شاہ ولی اللہ کا بہت شدید اصرار ہے اور کچھ اور علماء کا، وہ کہتے ہیں کہ ابن ماجہ اور ترمذی اور ان کو شامل کرنے کو جو موطا کو، بلکہ امام شاہ ولی اللہ جو ہے وہ موطا کو بخاری وغیرہ سے بھی زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ خیر تو میں نے بولا اچھا جی آپ یہ کہہ رہے کہ اتنے ٹائم بعد یہ سب کچھ ہوا، تو کیا یہ واقعہ موطا امام مالک میں نہیں ہے؟ تو احمد صاحب نے پوچھا قادری صاحب نے کون سا واقعہ، یعنی پورا فدق کیا؟ میں نے کہا نہیں، اس کے اندر یہ جو کسر ذل اور یہ سارا جو آپ کے بس بھی توڑی گئی، گھر جلایا گیا، تو کاتب صاحب نے کہا نہیں یہ موطا امام مالک میں نہیں ہے، حضرت عمر کا فاطمہ کو دھمکانا اور یہ سب کچھ، وہ کہتے ہیں یہ بہت سالوں بعد بلکہ صدیوں بعد یعنی اس کو ایک شخص یعنی خبر احاد کے طور پر اس کو گڑا گیا ہے۔ تهديد عمر لسيدة فاطمة. لا هو هذا كل بعد عشرات السنين، بعد مئات السنين
واحد من واحد أخبار آحاد لم تكن هكذا القصة يعني. وہ کہتے ہیں یہ سب اس طرح کا کوئی قصہ نہیں تھا. اچھا آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ حتى الذين ينقلون القصة يقولون هو جاء إلى السيدة الزهراء وقال أنا أحبك ولا يوجد أحد في الدنيا أحبه أكثر منك بعد رسول الله. اور کہہ رہے کہ جن لوگوں نے کسر ذل اور ان سب کو نقل بھی کیا ہے نا جن کتابوں میں، کہتے ان کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر اور جو باقی لوگ تھے وہ حضرت سیدہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں اور دنیا میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو رسول کے بعد جس کے ساتھ ہمیں محبت ہو آپ سے بڑھ کر، یعنی آپ سب سے زیادہ محبوب ہستی ہمارے. وہ کہتے ہیں کہ جو اس پورے قصے کو بیان کرنے والا انہوں نے بھی ان خلفاء یا حضرت ابوبکر عمر اور باقی جو لوگ آئے تھے ان کے ان اقوال کو انہوں نے نقل کیا ہے اور اسی کے اندر یہ چیز موجود ہے. ونفس الرواية التي تقول وطلب منها أن المعتصمين في بيتها يخرجوا منها، يعني لم يعني يفعل شيئا. هذه كلمة نسبت إليه. انہوں نے کہا کہ ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ جو اپوزیشن یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جو آپ کے گھر میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں تو بس ان کو آپ نکال دیں، ان کو کیوں آپ نے اپنے ہاں رکھا ہوا ہے، بس اتنا ان کا مطالبہ تھا. باقی وہ یعنی وہ کہہ رہے کہ ہم اس واقعے کو اگر مان بھی لیں اور جن کتابوں میں ان راویوں نے اس کو نقل کیا ان واقعات میں جس کا خود احمد الکاتب بالکل ہی انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ان کتابوں میں یا ان راویوں نے بھی یہ بات رکھ دی ہے کہ بھئی ان لوگوں نے آ کے یہ سارا کچھ کہا اور ان کا کہ ہم صرف آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو نکالے، اور اس کے اندر کہتے ہیں بس ایک کلمہ یہ ایک بات نسبت دی گئی ان کی طرف کہ بھئی انہوں نے دھمکا دیا اور فلاں کے لیے منسوب کیا گیا ہے. فهل انت تقول ايضا يعني قضيه فدك هو ايضا اسطوره كلها؟ اچھا اب مسئلہ یہ اب طالب علم کی طرف پر یہ سوال فوراً ذہن میں آیا. میں نے کہا اچھا آپ یہ کسر ذل اور ان سب کو آپ نہیں مان رہے تو کیا آپ یہ بھی نہیں مانتے کہ فلک کا واقع ہوا ہی نہیں؟ یعنی جس طرح ہمارے ہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں قرآنیون اور اس ٹائپ کے جو لوگ جو بالکل روایات کا بالکل بے باکی سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ کہیں گے نہیں یہ ہوا ہی نہیں، یہ اجمی سازش فلاں. تو میں نے کہا آپ کا تو کیا یعنی نفس واقع یعنی نفس فدق ہی نہیں ہے؟ یعنی کیا حضرت ابوبکر اور حضرت فاطمہ کے درمیان مسئلہ فدق پہ کیا کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا، ان کے درمیان کوئی اختلاف بھی نہیں ہوا؟ یا یہ آپ کے یعنی میرا یہ تصور ہے یا طالب علم کے طور پر کہ یہ جو قضیہ ہے آپ کے تصدیق کے ٹوٹنے کا، آپ کے گھر کو جلانے کا یا دھمکی دینے کا، چلو سنی کتابوں میں دھمکی تک کی بات آ جاتی ہے، یا آپ کی اسقاط جنین کا، ٹھیک ہے، احراق بیت کا، اور یہ سارے جو بدتمیزیوں کا ایک پورا ذکر آتا ہے، تو یہ جنم کہاں سے لے رہے ہیں؟ واقعہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ فدق سے. اچھا ویسے ایک طالب علم تو ہم جب اس پورے واقعے کو شیعہ سنی دونوں کے جذبات احساسات عقائد سے اٹھ کے دیکھتے تو ایک عجیب سی شکل بھی سامنے آتی ہے کہ مطلب کیا تھا یہ اتنی سی بات پہ اور یہ سارا اور جائیداد اور ایک یعنی نظر یوں آتا ہے. تو اس پہ بھی شیعہ اہل تشیع کے یہاں پھر اس کی دوسری تعویل ہوتی کہ نہیں فدق سے مراد پوری خلافت تھی، اور یہ تو ایک ایسا ان کو سمجھ میں آ گیا تھا خلفاء کو کہ سیدہ فدق کے نام پر کیا چیز مانگ رہی، تو اس لیے یہ سارا لفڑا ہوا، یعنی اس طرح سے اس کی تعویل دی جاتی ہے. تو میں نے احمد الکاتب صاحب سے پوچھا بھائی آپ اس نفس واقعے کے ہی منکر ہیں کہ آپ نہیں مانتے؟ تو اس کا کیا جواب دیا وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ بہت لمبی ہو گئی بات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور شیعہ اہل علم کی آراء بھی اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں.